بچوں کی طرح چاہے مجھے ڈانٹ لے کوئی، لیکن یہ شرط ہے میری، میرے غم بانٹ لے کوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عمر حسن۔ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، لیکن آج جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی پورا آج ہمارا نہیں ہے۔ اور اسی موضوع پہ جو ہے وہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ شخصیت موجود ہیں۔ ان کا کیریئر بہت ہی نشیب و فراز کے ساتھ رہا ہے، جس کے اندر یہ بینکر رہے ہیں، یہ ایک صحافی ہیں، یہ ایک کرٹک ہیں، یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور صرف سوشل ایکٹیوسٹ نام کے نہیں ہیں بلکہ یہ گراؤنڈ کے اوپر بھی نظر آتے ہیں۔ تو آئیے پلیز ویلکم عماد ضیاء۔ السلام علیکم عماد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں عمر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے بہت شکریہ عماد وقت دینے کا، تشریف لانے کا۔ اور آج کی اس نشست سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان تک جو ہے وہ آپ کے عظیم کارناموں کو ہم پہنچائیں اور ہم لوگوں کو یہ دکھائیں کہ کیسے اگر ایک آدمی خود ٹھان لیتا ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو واک تھرو کروائیں کہ اتنا سب کچھ، مطلب بینکر بھی، اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں آپ صحافی بھی رہے، اور آپ پرنٹ میڈیا سے بھی تعلق رہا، پھر الیکٹرانک میڈیا میں بھی آپ رہے، پھر یوٹیوبر بھی ہیں، اور زبردست کرٹک بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی روڈز کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ فلاحی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی آئی ٹی انڈسٹری میں نظر آتے ہیں۔ تو کیسے کر لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ یار عمر، پہلی بات ہے بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح کا انٹروڈکشن کروایا۔ اصل میں نہ تو کوئی کارنامے ہیں نہ کچھ ہے۔ بیسکلی یار عمر، ایک چیز اگر ہم دیکھیں، بیسکلی وی آر مسلمس الحمدللہ، اور اللہ کا کروڑ کروڑ کرم ہے، ہمارے مالک کا احسان ہے کہ ہمیں جو سنتیں ہمارے بڑوں سے مل رہی ہیں، ہم بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو آئی واز ویری انسپائرڈ ان اے وے کہ جو تم نے مجھے بتایا تھا کہ جس طریقے سے یہ جو تم نے اپنا انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ای پی ایس کے بچوں کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو ایک بہت بھیانک انسیڈنٹ تھا، اور اس کے لیے تم نے کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر سکیں سچویشن کو پیپر کرنے کے لیے، تو خود محافظ کا جو تم نے ادارہ قائم کیا، اور پھر جس طرح تم آرفنس کے لیے کراچی کے جا کے کام کرتے ہو، آئی واز ود یو۔ میں نے خالی تمہیں کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں تمہارے ساتھ گراؤنڈ کے بھی اندر اترا ہوں، میں تمہارے ساتھ ان یتیم خانوں میں بھی گیا ہوں، اور میں نے ان بچوں کے چہروں پہ جو خوشی اور مسرت محسوس کی ہے جو سکھاتے ہوئے۔ تو یار عمر، بیسکلی کارنامے میرے نہیں، کارنامے تمہارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں تو بس ساتھ ساتھ چل رہا ہوں آپ کے، آپ جیسے لوگوں کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ نصیب ہو جاتے ہیں، تو باقی اللہ کی بڑی دین ہے۔ اور کیریئر کا سٹارٹ میں نیشنل بینک میں بھی رہا ہوں، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں رہا ہوں، ایچ بی ایل کے اندر رہا ہوں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میں بیچ میں میرا کیریئر اس طرح کے والدہ نے ہی سکھایا تھا، انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ اماں بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوشش کرو کہ صدقہ جو ہے ایک بہترین صدقہ کسی کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھو آپ کس کو کھانا، آپ ہفتے میں ایک دفعہ کھانا ضرور کھلاؤ۔ جب آپ صدقہ دیتے ہو تو ہزاروں بلائیں ٹل جاتی ہیں، تو آپ صدقہ دو۔ جب میری والدہ کی پریچنگ ایسی تھی، پھر میری ایک خالہ ہیں ناظمہ ان کا نام ہے، شی از جسٹ لائک مائی مدر، میری والدہ کا انتقال ہو چکا، وہ بالکل اس طرح میرا خیال کرتی ہیں۔ وہ پرنسپل ایک اسکول کی، اور وہ جس طرح لوگوں کا خیال کرتی ہیں، اور ایک چیز ہے کہ کوئی ہمارے یہاں آتا ہے تو خالی ہاتھ بہت کم ہی ہیں، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے ان کے پاس سے، تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں بیچ میں اپنے کچھ انٹیریئر سے ان کے بھائیوں کے لیے گیا تھا، جب گیا تو عمر میں نے وہاں پہ بچوں کا بڑا برا حال دیکھا، صحیح ہے؟ میں ٹی ڈبلیو سی یوگا کی ایک کمیونٹی ہے اس کا بھی ممبر ہوں، ٹھیک ہے، جو فری یوگا پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ سکھاتے ہیں، اور صبح پاکوں میں فجر کی نماز کے بعد وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہزاروں لاکھوں روپے میں وہ کورس کر رہے ہوتے ہیں، دی پیپل آر ڈوئنگ اٹ فار فری۔ کل بھی میں نے تمہیں ایک ویڈیو شیئر کی تھی کف سیر کھانسی کے لیے، جو یوگا گرو آصف میر صاحب کی تھی۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی سلے کے کام کر رہے ہیں، اور بیسکلی ہمیں پاکستان کا جب بھی بات ہوتی ہے، ہم ایک نیگیٹو پکچر پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان ایسا ہے، پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں یہ پرابلمز ہیں، ہزاروں لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، یہ ہیں۔ اور ابھی بھی آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ فیکٹ ہے کہ بلکہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ۔
पाकिस्तान से जिंदा भाग, यार मुझे एक चीज़ बताओ, परसों डबलिन के अंदर एक वाकया हुआ है आयरलैंड के अंदर, उसमें स्टैबिंग हुई है, उसमें 3 बच्चों को स्टैब किया है और 2-4 लोग और स्टैब हुए हैं। उस पे इमिग्रेंट्स का नाम आया है कि इमिग्रेंट्स ने किया है। तो पूरे डबलिन में फसादात फैल गए और क्या स्लोगन्स फैले में उसमें, किल ऑल इमिग्रेंट्स। यानी जो लोग वहाँ इमिग्रेशन लेके जा रहे हैं, सही है, तुम पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की बात कर रहे हो, तुम पाकिस्तान से ज़िंदा भाग के सिक्योर हो या नहीं हो, ये तो बताओ। ये मैं नहीं कहता कि पूरा यूरोप लेकिन ऐसी भी कंसिक्योर है। हमाद मेरा ख्याल में कोई बात नहीं है, अगर आप 9 मई की मजम्मत कर दें तो पाकिस्तान में से भागने की आपको जरूरत नहीं है, आप फिर पाकिस्तान में रह भी सकते हैं, यार बस उसके लिए आपको 9 मई की मजम्मत करनी देखो पड़ेगी। मेरे भाई, 9 मई का जो वाकया है, मैंने That was on a very lighter note. नहीं, We will not be मैं तुम्हें discussing that. मैं बिल्कुल, मुझे पता है बहुत लाइटर नोट पे है, मगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, फौज आपके लिए इतनी लाजिम मलजूम है। फ़लस्तीन में आप जो हाल देख रहे हो, अगर फ़लस्तीनियों के पास फ़ौज होती, अगर उनके पास, हमारे प्यारे रसूल का कॉल है, जो फेंकने वाले हथियार हैं उन पे, जैसे तुम तीरंदाजी सिखाते हो, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है हमारी, फेंकने वाले हथियारों पे फोकस करो। ये कल मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था, मैंने वो हदीस पढ़ी नहीं है तो, और हदीस भी है कि मैं अपने मुसलमानों को क्या क्या, आप भी बताते हैं मुझे क्या सिखाने का हुक्म है। हाँ, हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, आर्चरी है, ये 3 चीज़ें जो है हर मुसलमान को आनी चाहिए। आप मुझे बताएं कितने लोगों को आती हैं। अगर आज यहाँ पे जंग मुसल्लत कर दी जाए, आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान अहमद वैसे ही बेचारा इतना मरा हुआ है, कौन जंग लड़ेगा हमारे साथ, हम पहले ही सरेंडर कर देंगे। किसने कह दिया मरा हुआ? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ कि जो लोग मरा हुआ कहते हैं, आवाम गुर्बत से मरी हुई, देखो, रोटी से मरी हुई, बिजली से, गैस से, मसाइल की दुकान है। यार उमर, मसाइल हर जगह पर होते हैं। अगर मसाइल होते हैं तो अगर तुम्हारे घर में मसला होगा, तुम घर छोड़ के भागोगे या घर का मसला हल करोगे? मुझे इसका जवाब दो। That was the thing कि मैं जो वो लोगों को बताना चाह रहा था कि जिस वक्त आपके घर में मसाइल होते हैं, आप घर को छोड़ के नहीं जाते। बहुत ही खूबसूरत बात की अम्माद ने, आप वहीं पर रहते हुए चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। तो वैसे ही ये मुल्क हमारा है, मुल्क जो है वो, इसके मसाइल जो हैं हम यहाँ पर रहते भी हल करेंगे, और कम से कम हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर बैठे में, अब आगे जो भी होगा वो देखी जाएगी। जी अम्माद प्लीज़ कंटिन्यू। उमर, तो हमारा मुल्क जो है, अगर देखें आप चैरिटी के हवाले से देखें, जब सैलाब ज़दगान का जो हुआ था, मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद था, आप जानते हैं इस चीज़ को, मेरी यूट्यूब पे भी ये चीज़ मौजूद है। मैं 4 से 5 दफ़ा इंडिया सिंध के लिए गया, और कराची के लोगों ने जिस जेनरोसिटी के साथ अपने सिंध के भाइयों के लिए खड़े हुए हैं, वो एक मिसाल है। मैं ये कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, लोग ट्रक के लोग जिस तरह गए हैं वहाँ पे, लोगों ने इमदादें की हैं, लोग तो क्या अब सिंध के भाई कराची के लोगों के लिए खड़े होंगे? क्यों नहीं होंगे यार? ये जो लोग डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, देखो देयर आर कुछ लोग हैं, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स का बहुत ज़बरदस्त रहा। मैं सिंध के अंदर गया हूँ, आप यकीन मानो, जब मैं सिंध के अंदर, पहला मेरा वो था जब मैं हैदराबाद से आगे, मेरे ख्याल से बदीन वगैरह का वो था, रमज़ान के दिन थे, जब मैं पहुँचा तो रोज़े का वक्त था, तो मुझे वहाँ लोगों ने, जो जानते भी नहीं थे, उन्होंने कहा भाई आप हमारे साथ बैठ के रोज़ा इफ्तार करें। जब यार वो रोज़ा इफ्तार करने की बात करें, आपने हमारे जहनों में ऐसी चीज़ें डाल दी हैं, डिस्क्रिमिनेशन, और ये सबसे जो चीज़ जो हुई है यार, ये कोटी सिस्टम की वजह से हुई है। जो कराची के लोगों में एहसास महरूमी है, जब बात करें, हम इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से लाइट नोट पे बात कर रहे हैं। अगर ये कोटा सिस्टम जो ख़त्म हो जाए, आप ये माने कराची का बच्चा जो है ना, वो इस वक्त से महरूमी का शिकार है। पाकिस्तान में अब तक लोटा सिस्टम खत्म नहीं हुआ, अब कोटा सिस्टम कैसे खत्म करेंगे बताइए? कल भी मैंने देखा न्यूज़ पे 5 लोटे मिले। हाँ, मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। देखें, लोटे भी चलते हैं और तमाम चीज़ें भी चलती हैं यार, मगर आप एक चीज़ बताओ, पूरी दुनिया में खाली 2 ही ममालिक हैं जो नज़रियाती तौर पे बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के 2 हिस्से भी हो चुके हैं। 1971 में हम अपना एक बड़ा प्यारा हिस्सा बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जा चुका है, और उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से जाना जा चुका था, वो हम खो चुके हैं। मगर आप इस चीज़ से एक अंदाज़ा लगाएं कि नेतन्याहू का अगर आप एक बयान सुनेंगे, हम
लोकल पॉलिटिक्स की बात छोड़ देते हैं, अभी आप खाली इस चीज़ को देखें कि पूरी दुनिया में आलमी इस्लाम और मुसलमानों ने दुनिया के साथ क्या हो रहा है। आप इराक़ का हाल देखें, शाम का हाल देखें, आप यमन का हाल देखें, आप फ़लस्तीन का हाल देखें। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे है, पाकिस्तान से है। ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि जब 80s के अंदर बाकायदा एक उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि पाकिस्तान के एटॉमिक जो आपका कहोटा है उस पर अटैक करने के लिए उन्होंने तमाम तैयारी कर ली थी, और उन्होंने अपने जहाज़ वगैरह तमाम उड़ाने की तैयारी जब की थी इंडिया से, उसको फिर ज़ियाउल हक ने किस तरह कॉर्डन किया। उन्होंने कहा अगर आप करेंगे, और उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उस वक्त शायद हमारे पास 42 या 41 जो एयरक्राफ्ट थे, तो यहाँ से कहा गया था उन तमाम को बुला के, जो मैंने पढ़ा है कि आप एक सुसाइड मिशन पे जाएंगे और उसमें यह है कि जाना है, वापसी नहीं है। तो जिस तरह आपका न्यूक्लियर प्लांट है तो उनका भी है। तो हमारे 41 के 41 जो एयरफोर्स के पायलट थे, सबों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि दे ऑल वांट टू गो, और दे न्यू दैट कि ये दिस इज़ अ सुसाइडल मिशन, उससे कोई वापस नहीं आना। मगर मार्टिरशिप जो है, अगर आप देखो कि आप समझते हो कि आप यहाँ सिक्योर बैठ, आप अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र अदा करो कि हम सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ जो भी हो रहा है, मगर हमें नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है। हम अजान, आप इंडिया में चले जाओ, आप बीफ का गोश्त खा के दिखा दो और खुलेआम कह दो, आपको कत्ल कर दिया जाता है। जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं दुनिया में, ये कहते हैं कि हम बड़े वो हैं ह्यूमन राइट्स वाले और तमाम चीज़ें। मुझे बताओ, जो गज़ा में 4 से 5 हज़ार बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर बच्चों, इनक्यूबेटर के बच्चों को जो निकाल के इन लोगों ने जो तड़प तड़प के हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ पे? कोई इसको कंडेम करने को तैयार क्यों नहीं है? उसके मुकाबले में अगर कोई चीज़ होती है उसको वीटो कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताओ कि मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहा है? अगर आप समझते हो कि आप पे ये चीज़ नहीं आनी और ये चीज़ आगे मुसलत नहीं होनी, तो मेरे भाइयों, यू आर लिविंग इन अ फूल पैराडाइज। आप अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करो। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत आपने एक पैगाम दिया। आप सेहत की, आप हिफाजत की बुनियादी बात कर रहे हैं। हिफाजत के मसाइल तो पाकिस्तान में भी, हमारे पास भी बहुत हैं। अगर आप देखते हैं तो वो फातिमा बच्ची का एक इतना बड़ा केस, और जिस वक्त वो केस हो रहा था, मेरा कोई पुराना इंटरव्यू आप देखिएगा, मैं एक चैनल पे था, मैंने वहाँ पर बैठ के कहा, मैंने कहा अभी देखना, ये 3 दिन के बाद लोग इसको भूल जाएंगे, मीडिया पे आना बंद हो जाएगा। यही शख्स जो है, ये जो वडेरा है, ये जो एक फ्यूडरल सिस्टम का पार्ट है, ये बाहर निकल कर जो है वो विक्ट्री का साइन बनाता हुआ चला जाएगा और कोई उसको नहीं पूछ रहा होगा। आज कहने का मकसद ये है कि आप बैठ के, हम कंडेम कर रहे हैं इसराइल जो कर रहा है वहाँ पर, तो वैसे ही उन्हीं के ही कोई पैरोकार समझ लें, उन्हीं को मानने वाले समझ लें, वो चीज़ें तो हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रही हैं। और जब पाकिस्तान की मशीनरी उसको कोप अप नहीं कर सकती, हमारे पास फातिमा के अलावा ज़ैनब का केस है, या अभी हम डिस्कस कर रहे थे अभी चंद दिन पहले पंजाब का एक केस है कि एक आदमी जो है वो चाइल्ड लेबर को दरिंदों की तरह पीट रहा था, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर तेल गिर जाता है और वो बच्चा जो है वो जाँ भाग हो जाता है। तो ये तो चीज़ें सुबह से रात तक यहाँ पर भी हैं। अच्छा उमर, मैं इस चीज़ में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पीर असद शाह जो थे अक्यूज्ड, ये 10 अगस्त को वाक़या हुआ फातिमा का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और रानीपुर के वो जो गद्दी नशीनों में पीरों में से हैं। जब रिपोर्ट गई उस बच्ची के साथ जो था पोस्टमार्टम कहता है ज़्यादती हुई है, 10 साल की बच्ची थी वो। पहले पहले जो रिपोर्ट्स गई तो उसके अंदर डीएनए मैच नहीं आया, ठीक है। उससे पहले तो उसको दफना दिया गया था एफआईआर काटे बगैर। मगर देखें, यहाँ पे लोगों ने आवाज़ रेस की, वो चीज़ उठे। जो उनकी मिसेस थी, हिना शाह नाम था शायद उनका, उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। और जब वो डीएनए मैच नहीं हुए तो आप हमारे जो वज़ीर कानून हैं उमर साहब, उनका शायद सितंबर या अक्टूबर का उनका ये है कि लाहौर से या दूसरी जगह से, पंजाब से सैंपल कराए गए हैं जो मैच हो गए हैं। तो ये मत समझें कि दे आर नॉट वर्किंग, पीपल आर वर्किंग हियर, दे आर गुड और बैड एग्जाम्पल्स हियर। हर जगह होता है, एग्जाम्पल्स अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, मगर वी कैन काउंट ऑन गुड एग्जाम्पल। हमारे सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी पेश की जाती हैं जो बुरी हों, जैसे ज़ैनब का तुमने कहा, बिल्कुल सही कहा। नूर मुकद्दम का केस जो हुआ, वो जो चीज़ हुई कि उसका सर काट के जिस तरह फुटबॉल खेली गई और
کہا جائے وہ سیٹنزم سے ریلیٹ کر رہے تھے اس چیز کو اسلام آباد کے, اور وہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, اس کا بھی یہ کہا گیا کہ اس کے ملزم کو بری کر دیا گیا ہے. وہاں سے لے کر پھر کراچی میں ابھی چند دن پہلے میاں والی ہاؤس, ڈرگ ابیوز, یہ ساری چیزیں تو یہاں پر موجود ہیں نا. مطلب تو ہم یہاں سے چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا, مطلب ایک ملک کے لیے, اسرائیل کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں سے بھی جسٹیفائبل نہیں ہے, وہ ہیومن رائٹس کی صرف وائلیشن نہیں کری, یہ انہوں نے اپنی اصل چہرہ دکھایا ہے کہ جو یہ تھے وہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ایز این پاکستانی ہم نے یہاں پر کون سا کمال کیا ہے؟ عمر میں اس بات پہ پھر آپ سے اختلاف کروں گا. آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ کھولا, کتنے بچوں کو ٹریننگ دے چکے ہو تم اب تک یہاں پر؟ ہزاروں ہیں. ہزاروں کو. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بچے, اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کا یا اس قسم کی کوشش کرنے کی کوشش کرے گا, وہ بچے کاؤنٹر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. جب تم جیسا شخص ماشاءاللہ سے ایک بندہ ہزاروں بچوں کو ٹریننگ دے رہا ہے تو یار کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر بچے کو فوجی ٹریننگ کی, جس طریقے سے اسرائیل کے اندر وہ اپنے ہر بچے کو فوجی ٹریننگ کرواتے ہیں. ہمارے یہاں NCC ہوتی تھی ایک زمانے میں, یاد ہے, جس کے 20 مارکس ہوتے تھے, وہ ختم کی گئی. میری تو درخواست یہ ہے کہ آپ NCC کو دوبارہ اسٹارٹ کریں. NCC ویسے کیوں ختم کی گئی؟ مطلب کیا ہمارے لوگوں کو کیا پریشانی؟ مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا. میں نے خود NCC کی تھی اور مجھے وہ NCC کر کے بڑا مزہ آیا تھا کہ مجھے جو شوٹنگ اور وہ تمام چیزیں, وہ 20 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی, جس کے 20 مارکس جو تھے, مجھے پتہ نہیں, شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں, 20 مارکس تھے یا کیا تھے, جو ایڈ اپ ہوتے تھے تاکہ آپ کہیں جائیں. اور وہ ضروری ہے. آپ یہ چیز دیکھو کہ 18 سال کی عمر کے بچے کے بعد اسرائیل کا ہر بچے کو, ایوری سٹیزن آف اسرائیل, اس کو 2 سے 3 سال کی فوجی ٹریننگ IDF کی اندر کرنی پڑتی ہے. بالکل. کیوں کرنی پڑتی ہے بھائی؟ وہ ابھی سے دے آر پریپیئرنگ. آپ بھی ابھی اس وقت دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس تو اتنے سارے ریٹائرڈ افسر بھی ہیں تھوک کے حساب سے. مطلب کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ کھپانے کی, کبھی کسی فرٹیلائزر میں, کبھی کسی فوڈ میں, کبھی کسی سڑک میں, کبھی DHA میں, کبھی کہیں کہیں. تو انہی فوجیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ یونیورسٹیز میں بھی بھیج دیا جائے کہ وہ آ کر NCC کی ٹریننگ کرا لیں. پینشن تو ان کو آلریڈی مل رہی ہے, روزگار بھی اچھا چل پڑے گا. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ یار عمر دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے کم, دیکھیں فوج کے دیکھیں فوج کے بارے میں یہ کہوں گا کہ NCC دوبارہ اسٹارٹ ہونی چاہیے. میرا تو یہی ہے. اور جو ہمارے بچے ہیں, دیکھیں ہر بچے کو جو ہے ابھی جس طرح سیکشول ہیراسمنٹ چل رہی ہے بچوں کی, مولسٹیشن چل رہی ہے, آپ بسوں میں چلے جائیں بچوں کے ساتھ, یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہیراسمنٹ وغیرہ, کیونکہ ذہنی طور پہ بیمار معاشرے کی نشاندہی ہے. اس کے لیے آپ کو دیکھیں, مرض کی نشاندہی تو ہر بندہ کر دیتا ہے یار. جیسے تم دعا کے ساتھ دوا کا انتظام بھی کر رہے ہو نا, تو دوا بھی تو دو. تو یہ تم جو بچوں کو, میں نے تمہیں ٹریننگ کرواتے ہوئے دیکھا ہے, صحیح ہے نا, جو تمہاری مسکراہٹ بتا رہی ہے, اور جن بچوں کو دیکھا ہے, اور ان کی ویڈیوز میرے YouTube چینل امان سے پہ موجود ہیں, اور بچوں کو دیکھیں کہ آپ ان بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھیں, اور دے آر امیزنگ ماشاء اللہ سے. اتنے اسٹریسفل ماحول میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں, فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے آپ کو پیسفل کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یار بہترین چیز ہے فارغ میں پیسفل رہنے کا. آپ زیادہ نہیں کرو. آپ اگر فجر کی نماز پڑھ سکتے ہو, قرآن پاک کا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. جب آپ ترجمے اور تفسیر پڑھو گے نا, قرآن پاک پڑھنا ہی ویسے بڑی سعادت کی بات ہے, مگر ہمارے یہاں اگر ترجمہ اور تفسیر اس کے سمجھ کے اگر ہم پڑھیں نا, آپ یقین مانیں سکون آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا. آپ قرآن پاک میں یہ ہے کہ پہلے دوسروں کی فکر نہ کرو. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں, پہلے اپنی فکر کرو. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھا ہوا تھا, صحیح ہے, تو وہاں پہ کولڈ ڈرنک منگوائی گئی. میں نے کہا یار مجھے کولا پینی ہے یا پاکستانی پینی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے نہیں. میں نے کہا یا تو وہ لے آؤ کولا نیکس وغیرہ, یا جو کوئی پاکستانی لے کے آ جاؤ. کہیں گے یار آپ کیا یہ تو ہم نے رکھی ہوئی نہیں ہے. میں نے کہا نہ رکھو, میں تو نہیں پیوں گا. تو وی شوڈ پروموٹ آر پروڈکٹس. جیسے اب بائیکاٹ ہو رہا ہے, اب جب بائیکاٹ ہو رہا ہے تو مختلف کمپنیز اپنی بوٹل کے ساتھ گلاس بھی فری دے رہی ہیں. وہ تم نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. وہ میں نے دیکھا کہ وہ میکڈونلڈز والا جو ہے وہ 400 روپے کا پروڈکٹ 200 روپے پہ لے آیا. آپ یہ دیکھو کتنا
لوگ سمجھتے ہیں کہ امپیکٹفل نہیں ہے, لیکن بہترین امپیکٹ پڑتا ہے. پوری کی پوری ان کی انفلیٹڈ اکانومی نوز ڈائیو اس وقت کر گئی ہے. اگر اس وقت مسلم امہ جو کہ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہے, آپ کو کوئی کبھی بھی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ جا کے کوئی اسپیسیفک پروڈکٹ خریدیں. آپ مت خریدیں. آپ اگر یہی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان پیسوں سے جو ہمارے ہی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ قتل عام کہیں رک سکتا ہے. اچھا, بس لاسٹ کے ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں. آپ نے ایک بہت بڑی کیمپین سندھ کے اندر کتوں کے حوالے سے بھی آپ کر رہے ہیں, ڈاگ بائٹس کے حوالے سے, اور اس کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ یار عمر, میرا جانا ہوا تقریباً 6-7 دن پہلے جناح ہاسپٹل کے اندر. میری فیملی کے ایک بچہ تھا, اس کو کتے نے کاٹ لیا تھا. میں لے کے گیا اس کو وہاں پہ. تو واٹ آئی ہیو سین کہ خالی جناح کے اندر ڈیلی کے 150 ڈاگ بائٹس کی کیسز آ رہے ہیں, 150. اچھا, ڈاگ بائٹ جو ہے اگر اس کا پراپر وے میں علاج نہ کیا جائے تو ریبیز ہو جاتی ہے, اور ریبیز جو ہے وہ کیوریبل نہیں ہے. اور میں جناح والوں کو خاص طور پہ تھینکس کرتا ہوں, دے آر ڈوئنگ امیزنگ, کیونکہ ریبیز ویکسین جو ہے نا وہ سستی نہیں ہے, بالکل کاسٹلی ہے, اور بہت کم لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, اور دے آر ڈوئنگ اٹ فری آف کاسٹ, اور دے آر ڈوئنگ اٹ ویری. مگر یار اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, کراچی کا خالی ایک ہاسپٹل 150 بندہ لے رہا ہے, تو باقی ہاسپٹل ملا کے ٹوٹل کتنا کیسز ہوگا کراچی میں؟ اور ہر علاقے کے اندر میں کل بھی, کیونکہ جب ریبیز کا انجیکشن لگتا ہے تو 4 دفعہ بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں ہاتھوں پہ انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کو 4 دفعہ آنا ہے وہاں پہ. اور کل بھی میں گیا تھا تو وہاں پہ بنارس کے کیسز آئے ہوئے تھے, شون سرکل کے کیسز آئے ہوئے تھے, منظور کالونی کے کیسز آئے ہوئے تھے, PCHS بلاک 6 کے کیسز جو ہیں, ای مارکیٹ PCHS بلاکس کے کیسز موجود ہیں. یار جب آپ اتنی چیزیں دیکھیں گے, ایک چیز ابھی بڑی اچھی ہوئی ہے, چنیسر گوٹ میں ابھی کتا مار مہم ہوئی ہے, اور وہاں کے جو پیپلز پارٹی والوں نے ہی کروائی ہے. جو چیز اپریشیبل ہے ان کو کرنا چاہیے, جہاں کے کونسلر ہیں فرحان غنی صاحب, ان نے کروائی ہے. اور وہاں سے کتے مار جو وہ جو ہے کوئی ان کو مارنے سے بہتر یہ نہیں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک NGO کے ساتھ تھا, CDRS کے نام سے وہ آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ کراچی میں ایک ڈاگز ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہے, کہ وہاں پر وہ ان کی جو افزائش نسل والا سلسلہ ہوتا ہے, یہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, کہ اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے, کیونکہ یہ کتے آپ ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے, آپ قتل بھی نہیں کر سکتے, مطلب آپ زہر بھی نہیں دے سکتے. ہمارے پاس پھر شرعی اس کی ممانعت اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کے ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی طرف کیوں جانا اتنا مشکل تو نہیں یار ہے؟ عمر, تو یہ چیزیں آپ اپنے پلیٹ فارم سے اناؤنس کریں, لوگوں کو نمبر دیں کہ یہاں پہ اس علاقے میں. آپ مجھے بتائیں, میں فجر کے لیے نکلتا ہوں یا کوئی نکلتا ہے, 8 کتے میری گلی کے اندر کھڑے ہوئے بھونک رہے ہوتے ہیں. وہ تو پھر بھی 1-2 لوگ نکل کے اگر آپ کے پیچھے پڑ گئے یا بائٹ کر گئے, یا بچے ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, یہ سارے کام اگر امات NGOs کریں گی تو سندھ گورنمنٹ ہماری کیا کرے گی؟ اچھا, میں ایک بڑی مزیدار خبر بتاؤں آپ کو, کہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ڈاگ بائٹس کے والے سے 2021 میں سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا, جس میں 2 MPS کو معطل کیا گیا تھا, سسپینڈ کیا گیا تھا, کہ ان کے علاقے میں ڈاگ بائٹس کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے. اور ایک اور مزیدار چیز, کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں کمپنسیشن, کہ جن کو ڈاگ بائٹ ہوئی ہو وہ آپ باقاعدہ ان کے خلاف, یہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک ورڈکٹ موجود ہے, 2021 کا کیس ہے. تو اگر اللہ نہ کرے آپ کے علاقے میں کتے آپ کو کاٹیں, تو الیکشن آنے والا ہے, آپ اس چیز کو کریں. آپ کی بات بہت زبردست ہے کہ CDRS وغیرہ یہ جو ہے, یار ہمیں بھی نہیں یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی بے زبان جانور کو ہے کوئی اس طرح. ہم اس وجہ سے کہ جو بچے اور یہ تمام چیزیں ہیں جو مسلسل عورتیں اور جو شکار ہوتی جا رہی ہیں, اور ریبیز اور یہ تمام چیزیں, اور بے تحاشا ہو گئے ہیں کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے. پہلے KMC کا ایک محکمہ شاید ڈاگ بائٹس اس حوالے سے جو کتوں کو پکڑ کے لے کے جاتا تھا تمام چیزیں, مگر وہ ورکنگ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو آپ جس ادارے کی بات کریں, کیا نام بتایا آپ نے اس کا؟ CDRS ایک غیر ملکی ہے, وہ چلاتا ہے, ٹاٹشیا کے نام سے جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے, اور اس وقت پاکستان پچھلے 18-20 سال سے وہ کام کر رہے ہیں.
کا وہ یتیم خانے بھی چلا رہے ہیں, کافی اچھا کام ہے. نہیں, دے آر ڈوئنگ ویری گریٹ جاب. آپ ان کا نمبر دیں, ہم ان کو جو ہے اس علاقے کی کلپس بھیجیں گے, آپ اس علاقے سے کتے اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں. ہمیں کتوں کو مروانے میں انٹرسٹ نہیں, ہمیں علاقے سے اس چیز کو بہت صفائی کرنی بالکل ہے. زبردست بات ہے کہ ہمیں کسی کو مروانے میں انٹرسٹ نہیں ہے, اصل چیز مسئلے کا حل کرنا ہے. آخری 1 منٹ اماد کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کو؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک ایک بلیسنگ ہے کہ ایک ہم آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پرابلمز ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, مگر ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل نکلے گا. اور میں جو ہمارے بچے ہیں اور تمام لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ جو اس وقت مین فوکس کریں وہ آئی ٹی سیکٹر کی طرف کریں. جو فیوچر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فیوچر ہے. آپ لوگ پائتھن لینگویج ہے, یہ تمام چیزیں ان کورسز پہ زیادہ وہ کریں. یہ جو ہے ورچوئل ریالٹی اور یہ آپ پوری دنیا میں ان چیزوں روبوٹکس کی طرف جائیں, ان تمام چیزوں پہ کام کریں. اور اس کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ آن لائن بھی کام کر سکتے ہیں. یو کین ارن اینڈ منٹ فرام پاکستان. آپ ڈالر میں بھی ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. تو پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی آپ بہت کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں. لوگ فائور پہ کام کر رہے ہیں, گروپ پہ کام کر رہے ہیں, اپ پہ کام کر رہے ہیں. دے آر ملٹیپل پلیٹ فارمس. الحمدللہ اب دنیا بہت چینج ہو چکی ہے. پروفیشنل ایجوکیشن جس طریقے سے آتی جا رہی ہے, اور میں آپ سب سے ایک چیز التجا ضرور کروں گا کہ کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی کریں. واک کر سکتے ہیں واک کریں, یوگا کر سکتے ہیں یوگا کریں, باکسنگ کر سکتے ہیں, MMA کر سکتے ہیں, آرچری کر سکتے ہیں, سوئمنگ کریں. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کریں کہ آپ ایکٹیو رہیں. اور جنک فوڈ سے کوشش کریں کہ جس حد تک بچیں. اور جس طرح ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہمارے پاس, ہماری یہ پروڈکٹس جو ہیں لسی اور پستے والا بادام, دے آر ویری گڈ, وی کین گو فار دیٹ. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد.